اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ لوگ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کی کلاس کا آغاز کرتے ہیں، دعا پڑھ لیتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اچھا، اس میں نمبر 2 والے میں جو غاضب ہے، غاضبن، اس کا اردو میں اس کا مطلب جو ہے وہ ناراض بھی لکھا ہوا انہوں نے، غصہ کرنے والا یا ناراض بھی۔ اچھا، 6 پہ ہم لوگ تھے۔ 6 جو ہے اس کی ہم جو ہے اس میں کریکشن، ہم اس کو اس طرح نہیں چھوڑیں گے۔ اس طرح جو ہے یہ کیا بن رہا ہے، اس طرح یہ آپ کے پاس مرکب ناقص بن رہا ہے، جبکہ اوپر آپ کے پاس یہ لکھا ہوا ہے، اگر آپ غور کریں مندرجہ ذیل جملوں میں اگر کوئی غلطی ہے تو اس کی تصحیح کریں، تو اس کا مطلب ہے یہ سارے جملے ہیں، یا تو جملہ اسمیہ ہے یا جملہ فعلیہ ہے۔ تو ہم نے پھر اس کو جملے کی حیثیت سے دیکھتے ہوئے اس میں اگر کوئی غلطی ہے تو اس کو ہم نے کرنا ہے، تو اس لیے ہم اس میں جو ہے غلطی اس میں کیا ہے، اگر ہم اس کو جملے کے طور پہ دیکھیں کہ اس کی خبر جو ہے اس کے ساتھ بھی ال لگا ہوا ہے، تو ہم ال ہٹا دیں گے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہو جائے گا مؤمناتن ہو جائے گا پھر، صحیح ہے جی؟ اچھا جی، ایک میسج بھیج دوں تاکہ باقی لوگ بھی آ جائیں۔ اچھا جی، تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا۔ اچھا، اس کے بعد ہے جی نمبر 7 ہے زید و سلیم و خالد زملاء۔ یہ ضمیر، ہم نے یہ لفظ میرا خیال پہلے بھی پڑھا، ٹھیک ہے جی، جس کا مطلب میں نے آپ کو کیا بتایا تھا، کلاس فیلو، کمرہ جماعت کہہ رہی ہوں، ہم جماعت، سوری، ٹھیک ہے۔ ہاں جی ام ایمان، زید وسلیم وخالد زملاء۔ زملاء آئے گا۔ اچھا جی، زملاء ہم یہاں پہ کیوں لگائیں گے، اس کے اوپر سے ہم تنوین کیوں ختم کریں گے جی ام ایمان؟ کیونکہ یہ منصرف کے جو ساؤنڈ یا پھر وزن پہ آ رہے ہیں۔ ہاں، غیر منصرف کا ایک پیٹرن ہم نے پڑھا ہے، اس کے علماء، تو اس کے پیٹرن پہ یہ جا رہا ہے، تو اس وجہ سے اس پیٹرن کی وجہ سے یہ اس میں جو ہے وہ تنوین اس کے اوپر نہیں آئے گی، صحیح۔ اچھا جی، نمبر 8 کس ہے کا ما پیٹرن؟ سوری دوبارہ بتائیے گا، کس کا پیٹرن؟ جی جی، علماء، 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 شروع میں تھوڑا سا پیٹرن ڈفرنٹ جی ہو جی سکتا ہے، لیکن ٹھیک ہے۔ آخر میں آپ کے پاس یہ چیز جو ہے نا، اس کو ہم دیکھتے ہیں عام طور پہ، ٹھیک ہے؟ تو اس میں ہمارے پاس 2 پیٹرن تھے میرا خیال ہم نے لکھے، جن کے دونوں کے آخر میں یہی چیز آ رہی، او آ رہا تھا، انبیاء، انبیاء، ہاں، اور علماء، یہ 2 پیٹرن تھے۔ اچھا جی، آگے ہے جی ما عائشہ تو طبیبتن یا عبداللہ، یا عبداللہ ہی لکھا ہوا ہے۔ ہاں جی، کیا اس میں چینج آئے گا؟ اس میں آپ کے پاس یہ تو ہو گیا نا، یہ تو آپ پکار رہے ہیں نا اس کو، یا عبداللہ، ٹھیک ہے، اور یہ آپ کے پاس جملہ آ گیا، صحیح ہے جی۔ اچھا، اب دونوں میں ایک ایک مسٹیک ہے، یا عبداللہ ہی میں کیا مسٹیک ہے، یا عبداللہ ہی میں کیا مسٹیک ہے جی منال؟ حفصہ؟ میم عبداللہ ہی ہوگا، عبداللہ ہی۔ یہ عبداللہ ہی ہوگا، کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ اگر یا کے بعد آ جائے
مضاف آ جائے. اب جو ہے یہاں پہ مضاف ہے تو وہ منصوب ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا اب آ جائیں اس جملے کی طرف. ما عائشہ طبیبتن. اب اس میں کیا مسٹیک ہے؟ اس میں کیا مسٹیک ہے جی منال؟ میم خبر نکرہ ہوئی ہوئی ہے. تو خبر تو نکرہ ہی ہوتی ہے. خبر معرفہ تو نہیں ہوتی. خبر نے تو نکرہ ہی رہنا ہے. جی غوثیہ؟ میم ماں اپنی خبر کو منسوخ کر دیتا ہے. ماں خبر کو، ماں حجازیہ کی بات کر رہی ہیں؟ میم اصل میں شور بہت ہو رہا ہے نا کہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہوگا. ماں اپنی خبر کو منسوخ کر دیتا ہے تو یہ طبیبتن ہو جائے گا. طبیبتن. ماں عائشہ طبیبتن. اے عبداللہ عائشہ ڈاکٹر نہیں ہے. اچھا جی ام ایمان آپ نے بھی ہینڈ ریز کیا ہوا ہے. جی مطلب منسوب ہو جائے گا. منسوب ہو جائے گا. صحیح ہے. اچھا اس میں ایک چینج ایک اور طرح سے بھی ہم لا سکتے ہیں. اگر میں اس کو نہ چینج کروں تو اس میں کیا چینجز لا سکتی ہوں میں؟ ہاں جی اس کا کوئی جواب دے سکیں؟ جی غوثیہ؟ ہم اس کو سوالیہ بنا سکتے ہیں. اگر ماں کی جگہ پہ میں حل لگا دوں تو کیا ہو جائے گا؟ حل عائشہ طبیبتن. کیا عائشہ ایک ڈاکٹر ہے؟ یا عبداللہ اے عبداللہ اے عبداللہ کیا عائشہ ایک ڈاکٹر ہے؟ تو اگر ہم اس کو ماں کے ساتھ ہی کرتے ہیں تو پھر کیا ہو جائے گا؟ اے عبداللہ عائشہ ایک ڈاکٹر نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو یہ دو طرح سے اس میں آپ کے پاس چینجز آ سکتی ہیں. ماں حجازیہ جو ہے وہ صرف منسوب اور تو نہیں کچھ بھی کرتا تھا. اچھا وہ لا نفی جنس تھا جس میں زیادہ وہ آ جاتی تھی اس میں. اچھا جی نمبر 9. انت سعودی؟ کیا آپ سعودی ہیں یعنی سعودی عرب کے رہنے والے ہیں؟ انت سعودی؟ جی حفصہ؟ میم یہ اس میں تنوین ہٹ کے سنگل لگے سعودی یو. کیوں تنوین کیوں ہٹے گی بیٹے اس کی؟ جی ہما؟ مجھے تو یہ صحیح لگ رہا ہے. یہ صحیح ہے اس میں کوئی غلطی نہیں ہے. ٹھیک ہے. جی سعودی آپ سعودی عرب کے باشندے یعنی سعودی ہیں. جیسے ہم کہتے ہیں نا پاکستان سے پاکستانی. ٹھیک ہے. تو سعودی عرب سے سعودی یعنی یہ نیشنلٹی بتائی گئی ہے. یہ ملک کا نام نہیں ہے یہ نیشنلٹی بتائی گئی ہے نا. جیسے میں نے کہا ہے نا کہ پاکستان سے پاکستانی. پاکستان تو ہمارے پاس وہ آ جائے گا ممنوع من الصرف میں. لیکن پاکستانی آپ کے پاس جو ہے نا وہ پھر نیشنلٹی آپ بتا رہے ہیں. تو یہ صحیح ہے اس میں کوئی غلطی نہیں ہے. کیا آپ سعودی ہیں یا سعودی عرب کے باشندے ہیں؟ سعودی عرب کے رہنے والے ہیں. اگر ہم اردو میں کریں تو ڈفرنٹ طرح سے اس کی ہم مطلب ایک بامحاورہ ترجمہ اس طرح سے ہو سکتا ہے. اچھا جی اس کے بعد نمبر 10 ہے انکا هو السمیع العلیم. جی جی ام ایمان؟ انک هو سمیع علیم.
समीع और अलीम के आगे से अल हटा दिया आपने, क्यों? जी, क्योंकि ये नकरा है और खबर है। खबर कभी कभार आपके पास वो भी हो जाती है, मार्फा भी हो जाती है। कौन सी कंडीशन है जिसमें मार्फा होती है? एक कंडीशन हमने पढ़ी थी जिसमें खबर हमारे पास मार्फा हो जाती है, देयर इज अ कंडीशन, याद है किसी को? हम्म जहाँ पे था आपने जुमला इस्मिया में ही का माना लगाना था, जैसे है ना कि जैद ही नेक है, वो क्या करते थे हम उसमें? जी गौसिया। मैम जब हिसर का मफहूम पैदा करना होता है तो हम जमीर इस्तेमाल करते थे, जैसे हुआ, जैसे जैद ही नेक है तो हम कहेंगे हम्म जईदुन, जईदुन हम्म हुवा स्वालिहु, जईदु हुवा स्वालिहु। हम्म हम्म जी, हुआ हिस्र का सालिह। मफहूम पैदा करने के लिए। मैम ठीक बताया मैंने? हम्म हाँ सही बताया आपने कि उसमें जब हम करते थे ही का मफहूम पैदा करते हैं तो हम लगाते हैं किसको मैच करते हुए जमीर उसको, लेकिन नहीं मुब्तदा। इसमें डबल, हाँ मुब्तदा, लेकिन इसमें इन्नाका हुआ समीउल अलीम, इन्नाका और हुआ, नहीं ये नहीं आएंगे दोनों, क्योंकि यहाँ पे ये हमारे मुझे पास लगा आ रहा है काफ मैम इन्न के और साथ में ये का आ है गया है ना। समीउल अलीम, इन्नाका है, तो अ, हुआ में फिर या तो इन्ना हुआ आएगा, नहीं खाली आएगा, इन्ना हुआ अंता समीउल आएगा। अलीम। मैम ये हु होना चाहिए था का की अंता, जगह, इन्नहु हुवा हम्म समीउल अलीम। इन्नहु, हाँ ये भी सही है, का की जगह पे हमारे पास हु जमीर हो, इन्नहु हुवा हम्म समीउल अलीम, हुआ बेशक समीउल वो, अलीम। वही, ये जो हुआ हम लगा रहे हैं ये ही का मफहूम पैदा करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं ना, कि बेशक वो, अगर मैं इसको हटा दूं तो मैं कहूंगी जी बेशक वो सुनने वाला हम्म, जानने वाला है, लेकिन अगर मैंने इसमें ताकीद पैदा करनी है ना, वो ही का जो मफहूम है, तो मैं कहूंगी इन्ना हो, बेशक वो, हुवा समीउल अलीम। एक तो इस तरह हो सकता है। एक काम आप क्या कर सकते हैं, एक काम आप ये कर सकते हैं कि अगर आप इसको इसी तरह रहने दें तो अब मेरे पास क्या है, का है, यानी आ रही है, अंता आ तू की जाएगा मैम। जमीर आ रही है ना, हाँ, तो फिर हुआ की बजाय हमारे पास अंता आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो हमने जमीर लगानी होती है बीच में, यानी खबर और मुब्तदा के बीच में जो जमीर लगानी होती है, ये हम हम्म, मुब्तदा के मुताबिक लगाते हैं, मुब्तदा को मैच करते हुए लगाते हैं। तो मुब्तदा हमारे पास जो है वो वाहिद है, मुजक्कर है, और हम जो है वो मुखातिब की जमीर आ रही है, तो इसलिए यहाँ पे हम अंता लगा देंगे। तो ये दो तरीकों से, इन्ना का, बेशक तू, अंता, अंत समीउल अलीम, तू ही सुनने वाला और जानने वाला है। तो ये आपको कुरान में ये वाली चीज काफी ज्यादा मिलती है, जिसमें ये बीच में ये जो जमीर लगाई जाती है, और वही वाली के मतलब ताकीद पैदा करने के लिए लगाई जाती है। ठीक है जी। इसके बारे में अगर किसी ने और कोई क्वेश्चन करना है, नंबर 10 के बारे में किसी को अगर कंफ्यूजन है अभी भी। अच्छा जी, नंबर 11, जी इन्नहा, जी ठीक है, बस इसमें अंता आएगा ना, इन्ना का जी अंत जी अंता, समीउल अलीम। हाँ, जैसे अंता आ जाएगा, और जैसे उसने बताया गौसिया ने कि आप का की जगह पे हु भी लगा सकते हैं, यानी इन दोनों को मैच करना है ना आपने, हाँ सही सही का और हुआ, ये सही दोनों सही मैच सही होनी चाहिए। ठीक है ना, तो ये दो तरीके से आप इसको कर सकते हैं। अच्छा जी, उसके सही। बाद आ गया जी, इन्नहा मुस्लिमातुन, इन्नहा मुस्लिमातुन। अच्छा, एक मुझे ये चीज बताएं कि अगर मैं इसके आगे से यहाँ से इन्ना हटा देती हूँ, इन्ना हटा देती हूँ, तो फिर ये क्या बनेगा? इन्ना ने क्या करना है, इन्ना ने मुब्तदा को कर दिया मंसूब, ये मंसूब जमीर है, ये जहन में रखें।
یہ مرفوع ضمیر نہیں یہاں پہ لگی ہوئی ہے اس وقت، اصل میں یہ مرفوع ضمیر تھی یہاں پہ، لیکن جب ہم نے انا لگایا تو وہ مرفوع ضمیر منصوب میں چینج ہو گئی. مسلماتن جو ہے وہ اس کی خبر ہے، ٹھیک ہے. بے شک وہ مسلمان ہیں، یعنی مؤنث کے بارے میں بات ہو رہی ہے، مسلمان خواتین ہیں یا مسلمان عورتیں ہیں، ٹھیک ہے. ہاں جی منال. منال آپ ہیں؟ نہیں. جی ام ایمان. اگر ہم ہا کی ریپلیسمنٹ کو دیکھیں تو ہی آئے گا، اور اگر مسلماتن کی حساب سے دیکھیں تو ہن آئے گا. اب مسلماتن کے حساب سے دیکھنا نا آپ نے، آگے جمع ہے نا، تو اس کا مطلب ہے کہ پیچھے آپ کے پاس ضمیر جو ہے وہ پھر جمع کی آنی چاہیے نا، ٹھیک ہے نا. تو پھر اس کا کیا بنے گا؟ انا انا جی اننا ہننا ہننا ہو جائے گا. مسلماتن. اچھا اگر میں اس کے آگے سے انا ہٹا دیتی ہوں تو پھر ہم نے ضمیر کون سی لانی ہوگی؟ مرفوع ضمیر لانی ہوگی نا. مرفوع ضمیر کون سی آئے گی پھر یہاں پہ مسلماتن کو میچ کرتی ہوئی؟ وہ سب. جی غوثیہ. میم ہننا مسلماتن. یہ ہننا آپ کے پاس جو ہے دونوں میں سیم آتی ہے. ہم نے دیکھا تھا کہ ہمارے پاس مرفوع اور منصوب میں کچھ ضمیر جو ہے وہ ایک ہی جیسے آتے ہیں، ایک دو میرا خیال ہے، ٹھیک ہے نا. ہوا ہما ہم، ہیا ہما ہننا، ہما ہننا، یہ آپ کے پاس جو آتے ہیں. ہاں ہما ہم، ہاں ہما ہم، ہو ہما ہما ہم، ہاں ہما ہننا. ہاں ہما اور ہننا جو ہے نا وہ آپ کے پاس دونوں میں آ جاتے ہیں، مرفوع میں بھی آتے ہیں اور منصوب اور مجرور میں بھی آتے ہیں. اچھا جی نمبر 12 واللہ هو الغنی الحمید. مس جی بیٹے. میرا سوال تھا کہ ہوں ہم نے جملہ اس میں دیکھا تھا خبر ہوں مبتدا کو فالو کرتی ہے جنس اور عدد کے حساب سے، ہوں تو یہاں ہوں پہ مسلمات جمع میں ہے اور ہوں مبتدا جو کہ ہے وہ واحد ہوں ہے، ہوں تو خبر واحد نہیں ہوگی. آپ خبر کو واحد کر دیں، صحیح. بیلنس کرنا ہے نا ہم نے ان کو دونوں کو اکٹھا دیکھنا ہے. آپ اس کو اگر کریں گی تو پھر کیا ہو جائے گا؟ انہا مسلمتن. اس طرح بھی ٹھیک ہے. ہم؟ جی بٹ دراصل ہم نے جملہ اسمیہ میں اگر دیکھا مرکب تام میں تو اس ہم، میں خبر مبتدا کو فالو کر رہی تھی، ہم. ہاں خبر تو جنس ہم اور عدد دونوں میں مبتدا کو فالو کرتی ہے نا، ہاں فالو کرتی ہے. مطلب یہ کہ ہم نے دونوں کو جنس اور عدد کے اعتبار سے بیلنس رکھنا ہے نا، بیلنس رکھنا ہے نا، دونوں کو برابر رکھنا ہے. تو آپ نے مسلمات ان کو اگر ہمیں ویسے ہی رہنے دیتی ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ اگر مسلمات ان کو میں نہیں چھیڑتی، مسلمات ان کو میں جمع میں ہی رکھنا چاہ رہی ہوں، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ مجھے اس کو چینج کرنا پڑے گا اس کے ساتھ میچ کرنے کے لیے، ٹھیک ہے. جی ہم نے یہ کیوں کہا کہ یہ مبتدا کو فالو کرتی ہے؟ کیونکہ مبتدا پہلے آتا ہے نا اور خبر بعد میں آتی، تو ہم نے کہا یہ مبتدا کو فالو کرتی ہے. اب اس میں سے ہم نے کریکشن کرنی ہے نا، تو اب اس کی کریکشن ہم دو طرح سے کر سکتے ہیں کہ یا تو میں مبتدا کو چینج کر دوں، ٹھیک ہے، لیکن اگر میں مبتدا کو چینج نہیں کرنا چاہ رہی تو پھر میں خبر کو چینج کر دیتی ہوں. تو یہ دونوں طرح سے میں کر صحیح سکتی ہوں کام. جملہ میں نے صحیح بنانا ہے، ٹھیک ہے نا، صحیح. جی تو آپ اس طرح بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. جی صحیح. تھینک یو. انہا تو یہ ہو جائے گا بے شک وہ مسلمتن ایک مسلمان ہے، ایک مسلمان عورت ہے، یعنی مؤنث ہے. اگر میں اس کو یہ کرتی ہوں انہا مسلمتن
اور اس کے آگے سے میں انا ہٹاؤں گی تو پھر یہ کیا اس کی شکل بنے گی؟ ٹھیک ہے، انا ہاں ہے اور میں انا کو ختم کرنا چاہ رہی ہوں. انا کو ختم کروں گی تو اب اس کی شکل کیا بنے گی؟ انہا مسلمتن، انا میں نے ہٹایا تو اس میں کیا چینجز آئیں گی؟ جی غوثیہ. میم ہیا ہو جائے گا. ہیا ہو جائے گا، ہیا مسلمہ تم. ٹھیک ہے، یہ چیز آپ کو تھوڑا سا غور کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، باقی چیزیں آپ کو ساری آتی ہیں. ٹھیک ہے، سب آپ نے چیزیں پڑھی ہوئی ہیں. اچھا جی، آگے ہے واللہ هو الغنی الحمید. جی اس میں کیا مسٹیک ہے؟ جی ہما جی. یار اس پہ جگہ واللہ هو الغنی الحمید. واللہ، اگر ہم یہ واللہ اس کو رکھتے ہیں تو یہ کون سا واو ہے؟ اگر ہی اللہ کے آگے وہ مجرور آ رہا ہے تو پھر یہ کون سی واو کنسیڈر کی جاتی ہے؟ جی حفصہ. میم یہ واو قسمیہ ہے. واو قسمی ہے. اچھا، اب میں نے واللہ کی بجائے واللہ کر دیا ہے تو اس کا مطلب ہے پھر یہ میں واو قسمیہ نہیں یوز کر رہی ہوں یہاں پہ. پھر کون سی واو یوز کر رہی ہوں میں نے اللہ کے اعراب جو ہیں وہ مرفوع کر دیے. ٹھیک ہے، اور میں نے مرفوع کر دیے تو اس کا مطلب ہے کہ پھر اس کا مطلب ہے یہ واو قسمیہ نہیں ہے. پھر یہ کون سی واو ہے؟ جی ام ایمان. اسپیسیفک نام مجھے نہیں پتا، پر یہاں پہ اگر دیکھیں مرفوع ہو جائے گا نا تو وہ اور کے حساب سے استعمال ہو رہا ہے. ہاں، واو عطف اس کو کہتے ہیں، اینڈ کے لیے اور کے معنی میں ہم اس کو استعمال کرتے ہیں. اور اللہ هو الغنی الحمید، وہی غنی مطلب دینے والا، اور حمید، حمید ہے حامدہ سے ہے، بہت زیادہ تعریف جس کی جائے. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ ہم اللہ تعالیٰ کے بارے میں بات کر رہے ہیں، ہم اللہ کی قسم نہیں کھا رہے ہیں. اگر میں اس کو واللہ کروں گی تو پھر کیا ہو جائے گا؟ واللہ اللہ کی قسم ہوا، وہ بالکل جملہ آپ کا چینج ہو جائے گا، انٹائرلی ڈفرینٹ ہو جائے گا. یہاں پہ ہم اللہ کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ اور اللہ وہی غنی بھی ہے اور حمید بھی ہے. اچھا جی، آگے ہمارے پاس آیا جی ذہبا حامد من الفصل. ذہبا حامد من الفصل. جی اشار. میم الف ہٹ جائے گا اس میں اور ذہابہ آئے گا. ذہبا کا الف ہٹ جائے گا اور آپ نے کیا بتایا؟ ذہابہ حامد من الفصل. من الفصل. ہاں جی، ایک مسٹیک اس میں اور ہے. ذہبا تو ظاہر ہے یہ والا نہیں آئے گا. کیوں؟ کیونکہ یہ تو مثنیٰ کے لیے ہمارے پاس یہ پہلا والا صیغہ آئے گا ذہبا. ذہبا حامد، حامد گیا من الفصل. یہ یہاں پہ ایک اور مسٹیک ہے. جی ام ایمان. ام ایمان کدھر گئی؟ ہاں جی جی بتائیے. یہاں پہ نون پر ساکن ہو جائے گا. کون سا ساکن ہو جائے گا؟ نہیں نہیں، ساکن واکن کچھ نہیں آئے گا یہاں پہ. جی ہما جی. الی الفصل. الی الفصل، کمرہ جماعت کی طرف. ذہبا گیا، حامد کمرہ جماعت کی طرف گیا، کمرہ جماعت میں نہیں گیا، کمرہ جماعت میں داخل ہوا، کمرہ جماعت سے نکلا. ٹھیک ہے، تو یہ تھوڑا سا آپ کو دیکھنا پڑے گا. کی طرف گیا، میں نہیں گیا. ہمیں نہیں کہتی ہوں میں کمرے. میم من کا میننگ سے بھی تو ہوتا ہے، تو ہم تو ایسے لے رہے ہیں اس کو ذہبہ حامد من ہاں، الفصل کی کلاس سے کمرے گیا. سے گیا، کلاس سے گیا، کلاس سے گیا، کمرہ جماعت سے گیا. جی ذہب حامد، ہم کا حامد کمرہ جماعت سے گیا. سے گیا نہیں، کمرہ جماعت سے نکلا.
वो ज़्यादा सही लगता है। अच्छा चलेंगे, मैं इसका कंफर्म करूंगी, मैम से पूछूंगी उन्होंने क्या करवाया अपनी क्लास में, दूसरी वाली मैम से, कि मेरे स्टूडेंट्स को ये ठीक लग रहा है। ज़हाबा हामिदुन इलल फसली, इलल फसली कमरा जमात की तरफ गया, कमरा जमात से गया। देखना से जो है वो आपका होता है से निकला, मैं कमरे से निकली, या मैं कमरे में गई। कमरे से गई नहीं आता कि मैं कमरे से गई, ठीक है ना। तो अगर यहाँ पे फी भी होता ना तो फिर भी काम चल जाता। ज़हाबा हामिदुन फिल फसली, कमरे में गया। तो ये मिन जो है ना ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सा जा रहा है। इला जो है वो ज्यादा मेरे ख्याल में इसमें सूट कर रहा है। ज़हाबा हामिदुन इलल फसली। अच्छा जी चलेंगे, मैं फिर भी इसको देख लेंगे दोबारा से। अच्छा जी आगे 14 है जी, शकारा खालिदुन रब्बी ही, शकारा खालिदुन रब्बी ही, शुक्र अदा किया खालिद ने अपने रब का। जी हफ्सा। मैम इसका रब्बा हु होगा। रब्बा हु होगा, बिल्कुल सही है, रब्बा, और इसके ऊपर फिर आ जाएगी हु, ठीक है। क्यों, खालिद इसमें आपके पास जो है वो फाइल है, रब जो है वो मफूल है, और मफूल हमारे पास मजरूर नहीं होता, मंसूब होता है। तो जब उसको हम मंसूब करेंगे तो फिर वो हु ज़मीर जो है वो उसकी हरकत थोड़ी सी चेंज होती है। अगर जबर हो उससे पहले तो वो उल्टी पेश इसके ऊपर आ जाती है, तो ये हो जाएगा रब्बा हु। अच्छा जी नंबर 15 है, गसलत ज़ैनबा मनादिलुहु, गसलत ज़ैनबा मनादिलुहु। जी शान। गसलत ज़ैनबु मनादिलहु। गसलत ज़ैनबु मनादिलहु, मनादिला हा वैसे आना चाहिए यहाँ पे। अगर जैनब अपना रुमाल धो रही है तो जैनब का जी हाँ रुमाल, आना तो चाहिए जैनब का इसे। रुमाल जो है हाँ वो फिर यहाँ पे हा जमीर आएगी, हु फिर नहीं आएगी, ठीक है। ये अगर यूं हो जाएगा गसलत जैनबू, गसलत जैनब ने धोया, मनादीला रुमाल, हु उसका, अगर किसी और का उसने धोया है, किसी मुजक्कर का, लेट्स सपोज उसने अपने भाई का धोया है, तो फिर उस हिसाब से फिर ये ठीक है। गसलत जैनबू, जैनब और मनादील ये तो बिल्कुल चेंज होंगे ना, क्योंकि जैनब के ऊपर उन्होंने मंसूब डाला हुआ है, जबकि जैनब जो है वो मरफू होना चाहिए, फाइल है। मनादीलू मरफू किया हुआ है, वो मंसूब होना चाहिए क्योंकि वो मफूल है। तो हु जमीर जो है इस तरह भी वैसे चल जाएगी, लेकिन अगर आप हा लगा देंगे तब भी चल जाएगी, उसका कोई इतना इशू नहीं है, ठीक है। अच्छा जी उसके बाद नंबर 16 है, तारका उस्मानु हकीबतहू फिल बैती। तारका का मतलब है तरक करना, छोड़ देना। तरक करना हम उर्दू में भी ये लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो तारका उस्मानु, उस्मान ने छोड़ा, हकीबतहू अपना बैग, फिल बैती मेरे घर में। हाँ जी उस्मान ने अपना बैग मेरे घर में छोड़ा। जी हफ्सा। मैम इसमें बैठी दूसरा आएगा, बा या और ता वाला, ता के नीचे जाएगा, ध्यान में आएगा। अ, मतलब फिल आप कह रहे हो कि बैठी। इसके साथ या जमीर नहीं लगेगी? हम्म, नहीं लगेगी, अच्छा यानी कि आप कह रहे हो कि यूं आएगा, ये आएगा फिल बैती। यस मैम। अच्छा तो फिर इसका हो जाएगा तर्जुमा, उस्मान ने अपना बैग घर में छोड़ा। अच्छा। अच्छा जी एक और तरीके से भी हम इसमें चेंजेस कर सकते हैं।
ایک اور طریقے سے بھی اس میں چینج ہو سکتی ہے، اس طرح بھی ٹھیک ہے کہ اگر میں نے وہ یا متکلم ہی نکال دی بیچ میں سے، میرے گھر میں چھوڑنے کی بجائے گھر میں چھوڑا، لیکن ایک اور طرح سے بھی ہم چینج اس میں کر سکتے ہیں، وہ کیا ہے؟ اگر میں یا نہیں ہٹانا چاہ رہی، ٹھیک ہے، میں اسی طرح رکھنا چاہ رہی ہوں کہ عثمان نے اپنا بیگ میرے گھر میں چھوڑا، ٹھیک، میں بیت کو چینج نہیں کرنا چاہ رہی ہوں۔ اب بتائیں اس میں کیا غلطی ہے اور غلطی اس میں کیا ہے؟ یہ تو ہم نے اس میں چینجز کر دی نا، یا جو اس کے ساتھ لگی ہوئی ہے، جو کہ حفصہ نے کہا کہ ہم اس کو ہٹا دیں، تو وہ یا تو ہم نے نکال دی، وہ جملہ پھر وہی بات چیز آگی کہ جملہ ہی ہم نے چینج کر دی ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہم نے کیا کرنا ہے، اپنے غلطی کی کریکشن کرنی ہے، جملہ نہیں چینج کرنا، تو غلطی کی کریکشن۔ جی ام ایمان۔ تو پھر اس میں کوئی غلطی ہے ہی نہیں۔ نہیں، غلطی ہے اس میں، میم اس میں غلطی نون ہے اس میں۔ کیا؟ نون وقایا تو نہیں لگے گا اس میں؟ نہیں نہیں، نون وقایا نہیں آئے گا، بھائی تے کام پورا ہو رہا ہے نا، تا کے نیچے زیر جو ہم بعید جو ہے وہ آپ کے پاس اسم ہے نا، تو اسم کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، وہ تو فعل کو مسئلہ ہوتا ہے۔ ہاں جی اشال۔ حق کی بات ہی حقیباتی ہی کیوں؟ عثمان نے میرا بیگ میرے گھر میں چھوڑا۔ نہیں۔ میم میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے۔ آ گئی۔ ہاں جی بتائیں، کوئی غلطی نکالیں اس میں سے، آپ چینج نہ کریں اس کو، غلطی نکالیں، آپ لوگ جملہ چینج کر رہے ہیں، میرے گھر میں چھوڑا، میرے والے کو ہٹا دیا۔ جی ام ایمان۔ یہاں پہ بیتی پر نہیں آئے گا، بیتی پر ال نہیں آئے گا، کیوں نہیں آئے گا یہ بھی بتائیں۔ کیونکہ یہ مرکب اضافی ہے اور مضاف پر نہیں آتا۔ مرکب اضافی ہے اور بیت جو ہے وہ مضاف ہے، بیت مضاف ہے، یا متکلم میرا گھر، تو اس پہ ال نہیں آئے گا۔ اچھا آپ دیکھیں، اب جملہ جو آپ نے اس میں کریکشن کرنی ہے، جملے میں کوئی مسٹیک ہے، کوئی رول آگے پیچھے ہو رہا ہے، کوئی رول ہم نے فالو نہیں کیا، وہ مسٹیک آپ نے نکالنی، آپ نے اٹھا کے جملہ نہیں چینج کر دینا کہ جملے میں سے آپ ہٹا دیں گے، اچھا جی بیتی جو ہے یا ہی ہٹا دو، ختم، بات ختم۔ حقیباتا ہو ہے، اس کے ساتھ یا لگا دو، وہ نکال کے بغیر اس کے، وہ جملے کا میننگ چینج ہو جائے گا۔ اگر آپ حقیباتی کر دیں گے تو لیکن پھر غلطی پھر بھی اس میں رہے گی، تو غلطی آپ لوگوں نے جو ہے وہ اس میں سے نکالنی ہے، یہ ذہن میں رکھیں۔ اچھا جی، اس کے بعد ہے جی راکبو فی میم یہ رپلائی حافلۃ کس نے دیا تھا؟ جی یہ والا رپلائی کس نے دیا تھا؟ فی بئی تھی؟ ام ایمان نے۔ ٹھیک، ماشاء اللہ، لا قوت الا باللہ۔ راکبو فی حافلۃ المدرسۃ، جی راکبو، یہ راکبو کون سا والا سیگا ہوتا ہے؟ ہاں جی جلدی جلدی کریں، 2 منٹس رہ گئے صرف۔ جی منال، آواز آپ کی آ گئی تھی، مائک ان میوٹ کر کے دیکھیں ابھی آ رہی ہے آپ کی آواز کہ نہیں۔ منال، میم آپ آ رہی ہے؟ ہاں جی آ رہی ہے، بتائیں ٹھیک ہے کیا مسٹیک ہے میم، اس میں؟ رکیبو کوئی صیغہ ہی نہیں ہوتا۔ اچھا تو پھر اس میں کیا کریں گے، پھر کریکشن کریں اس کی۔ یہ ہوگا میم، ادھر مینشن نہیں ہوا ہوا کہ وہ کیا ہے، جینڈر وغیرہ، مطلب جنڈر وغیرہ مینشن نہیں ہوا ہوا، تو ہم یہ کرتے ہیں کہ اس کو ہم رکیبہ بنا دیتے ہیں۔ رکیبہ تو ہوتا ہے نا، رکیبو نہیں ہوتا، لیکن رکیبہ تو سیکھا ہوتا ہے۔ یس رکیبہ یس وہ سوار ہوا، فی حافلۃ المدرسۃ اسکول کی بس میں، طرف، وہ اسکول کی بس میں، بس میں اسکول کی سوار بس ہوا۔ میں، اچھا جی، حافظ المدرسہ تھی۔ فہم کننا مسائل الفقہ، مشکل آ گیا۔ فہم کننا
مسائل الفقہ. فاہمہ آپ کے پاس ہوتا ہے جی؟ ٹائم بھی ختم ہونے والا ہے. فاہمہ اس نے سمجھ لیا. ٹھیک ہے، تو فہم کننا کون سا والا سیگا جی؟ ہاں جی حفظہ جلدی سے بتا دیں. فہم کننا کوئی سیگا ہے یا نہیں؟ اگر نہیں ہے تو پھر اس میں کریکشن. جی حفصہ. میم بھی فہم تو نہ ہوگا. یہ فہم تننا ہے، کننا نہیں ہے، یہ تا ہے. فہم تننا مسائل الفقہ. اچھا جی، ہمارے یہ اب رہ گئے ہیں کوشچن. ٹھیک ہے، کل ہم یہ کریں گے کہ پہلے ان کو ہم کر لیں گے اور پھر اس کے بعد ہم اپنا ٹیسٹ سٹارٹ کریں گے. ٹیسٹ کرنے کے لیے پھر جیسا کہ آپ کو پتا کہ میں آپ کے گروپ میں بھی اپلوڈ کر دے